अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जी मारूफ समाजी कारकुन हसामुल हसन गिलानी साहब, जिन्हें कि अभी अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया है और मुस्तहिक अफराद की मदद में जो है ना ये मगन है काफी अरसे से। इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको माशाल्लाह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड जो है वो उससे नवाजा गया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र महसूस कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे मुझे अप्रिसिएशन मिली है कि करने की वजह से एक हौसला अफजाई हुई है। जबरदस्त। और अगर आपके काम की तरफ आ जाएं तो आपने जैसे बताया कि आपको एक काफी अरसा हो गया है, ये सोशल वर्क का आपको शौक भी था। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसे ये ख्याल आया, किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया? अच्छा, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में जब से हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी हमारे पास कुछ केस आ जाते थे एज एक्टिविस्ट के किसी को ब्लड चाहिए, किसी बच्चे की फीस का इशू है, तो हम ये करते थे, पूरी क्लासेस जो होती थी उसमें अनाउंस करते थे, बाकी ब्लड वगैरह से अरेंज करते थे। उसके अलावा जब हम मैंने क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया, उसके बाद हम जामिया कश्मीर से फारग हो गए। 2020 में फिर हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, तो हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके तहत हम लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये खिदमत का जो जज्बा था ये शुरू से बचपन से ही दिल में था या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आके एनहांस हुआ? ये तकरीबन मुझे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से मतलब ये जज्बा पैदा हुआ है, उससे मैंने फिर इसे कंटिन्यू आगे रखा। और इसमें सारी जो इवन की फंड रेजिंग भी आप खुद करते हैं और लोकल्स ही जो हैं वो आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप कर क्या क्या रहे हैं, किस किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद ये कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, फ्री मेडिकल कैंप दूर दराज इलाके जहाँ होते हैं, जहाँ पे सेहत की सहूलत नहीं होती, वहाँ पे हम जाके फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। चेकअप, फ्री चेकअप होता है, मेडिसिन फ्री होती हैं, और जो बुनियादी टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें हम अर्बन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है कि हमने मुजफ्फराबाद में उसकी बुनियाद रखी है, जहाँ पे यतीम बच्चों को फ्री स्किल्स दी जा रही हैं। तो उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ राशन ड्राइव के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज पे काम हो रहा है, थैलेसीमिया पे काम हो रहा है, और विंटर ड्राइव्स पे काम हो रहा है। मतलब डिफरेंट किस्म के रोजगार स्कीम्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं हम। डिफरेंट सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो हर साल हमारे चल रहे हैं। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा है ना, और जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो सुनने में ये तासर जाता है कि शायद फंड रेजिंग बड़ी हाई लेवल पे हो रही है और आपको जो है तो शायद कोई इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो आपके पीछे हैं। लेकिन जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि आप ये सब कुछ अपने जेब से और आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ मिलके इसको चला रहे हैं, या कुछ आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर से ही डोनर्स हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल आप की बात जो भेजा है, इसमें हमें पास कोई ना तो इंटरनेशनल डोनर है, बल्कि समझें कि ये मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर की जो कम्युनिटी है वहीं से जनरेट हो रही है डोनेशन, वहीं पे हम लगा रहे हैं, और इसमें कोई बड़ा डोनर नहीं है। हम दोस्त जो दोस्त हैं, फैमिलीज के लोग हैं, वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, वही हम सर्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अभी तक कोई इस तरह इंटरनेशनल डोनर, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, हुकूमती सतह पर प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो अभी मैंने विजिट भी किया आपके माशाल्लाह ऑफिस का, और आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के तौर पर आप जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें आपके पास फ्री ऑफ कास्ट वो लोग यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे है? अच्छा, ऐसा था कि हमारे पास बहुत से केसेस आते रहते हैं। अभी भी मेरे पास केसेस आ रहे हैं, किसी को राशन चाहिए होता है, किसी को पैसे चाहिए होते हैं, मतलब उन्हें चाहिए होता है। लेकिन हमारी क्योंकि मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी को मछली पकड़ के देने की जगह मछली पकड़ाना सिखा देते हैं। मतलब वो स्किल खुद सीखे और उसको जनरेट करे। आप देखें, आप मैं किसी को राशन या मैं किसी को पैसे कब तक दूंगा? बिल्कुल ऐसा ही। मेरे हमारे जो इसकी अर्बन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है, इसकी टोटल जो थीम है यही है कि लोगों को खुद अपने पाँव पे खड़ा करना है। अच्छा, क्योंकि आईटी का दौर है, आईटी के दौर में आप लोग घर से बैठ के फ्रीलांसिंग करके लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये टोटल सोच ये इस प्रोजेक्ट के पीछे। जबरदस्त सोच है कि जो लोग सीख सकते हैं उनको सिखाया जाए और फिर उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। अच्छा, अभी तो हम इसके पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं ना, जो जो पॉजिटिविटीज आप लोगों को फराहम कर रहे हैं और जो जो आपके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के काम शुरू किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो मुश्किलात बंदे को फेस की जाती हैं, क्योंकि जब आपके साथ लोगों का एक ताल्लुक जुड़ जाता है और जिन लोगों को आप अगर राशन ड्राइव आप जैसा आपने बताया आप स्टार्ट करते हैं तो वो एक
کافی فیملیز ہیں اور اب ان کو آپ سے ظاہر امیدیں بھی ہوتی ہیں اس لحاظ سے. تو جب کبھی ایسا ہوا کہ مشکلات پیش آئی ہوں فنڈ ریزنگ کرنے میں یا آپ کا ٹارگیٹ ایک ہو وہ اچیو کرنے میں مشکل پیش آئی ہو تو اس طرح کا کچھ ہم سے شیئر کریں. اچھا ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے فیملیز ہوتی ہیں اس کو ہم اچیو کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. مطلب کسی ٹائم ہمیں 100 فیملیز کا اگر ٹارگیٹ ہے ہمارے پاس 50 پہ جا کے رک جاتا ہے. مطلب بجٹ ہمارے پاس رک جاتا ہے. پھر ہم لوگوں کے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب دل برداشتہ ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ سوشل ورک کی چھوڑ دیں, کیونکہ دیکھیں آپ سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس دروازے پہ کوئی آتا ہے وہ خالی جاتا ہے تو پھر بندے کو برا فیل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کبھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے کہ جو بھی پروجیکٹ جو بھی ٹارگیٹ ہم نے سلیکٹ کیا وہ اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ جو مظہرآباد وزارت کشمیر کے ڈونرز ہیں ان کے تعاون سے ہم نے اسے مکمل کیا ہے. زبردست ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ کہ ہیلپ اگر آپ کو ملے تو آپ زیادہ اچھے جا سکتے ہیں. جیسے ابھی اسکل ڈیولپمنٹ کا اگر اس میں آپ کو گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کریں تو ان کو اپروچ کیا آپ نے یا کچھ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر آگے اس کو مزید پھیلایا جا سکے؟ اچھا ایسے گورنمنٹ کی سطح پہ تو ابھی تو ہمارے ساتھ خاص طور پہ لوکل جو این جی اوز ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جو ادھر ہی بیٹھ کے کام اپنے جو لوکل لوگوں کو سرو کر رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی سپورٹ وغیرہ نہیں ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آئی ٹی اسکلز ڈیولپمنٹ سے اگر حکومت آزاد کشمیر یا حکومت پاکستان ہمارے ساتھ یا کوئی اور ادارے ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سپورٹ کریں, ہم پرپوزل وغیرہ ان کے پاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم اس کوشش میں ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا ایک تو ریوارڈ اللہ کے ہاں ہے نیک کام کا اور جتنی کوشش انسان کرتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے, کیونکہ کچھ روابط یا کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ ریوارڈ صرف اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی بھی ہوتے ہیں ایوارڈز, اور اگر وہ ملیں تو انسان میں مزید ایک ہمت پیدا ہوتی ہے, مزید جو ہے نا کریج پیدا ہوتی ہے. اور آپ کو ماشاءاللہ سے پرائڈ آف پاکستان کے جو یہ ایوارڈ ہے سے بھی نوازا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کہ جب لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں جو اگر ان کی کاوشوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ کا کیا ری ایکشن ہے آپ کو ایوارڈ ملا؟ اچھا ایسا ہے نا کہ ایسے لوگ جو بھی سوشل ورک کر رہے ہیں وہ کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ریوارڈ ہے جو آخرت میں ملنا ہے ایوارڈ خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ وہی ہے. یہ تو دنیاوی ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب دنیاوی مطلب حکومتی سطح پہ یا لوگ آپ کی کمیونٹی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبہ بڑھ جاتا ہے. مطلب آپ کے کام کو دیکھ کے اگر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مل جاتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ جذبہ بڑھ جاتا ہے, آپ مزید اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, میں اپنا نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ ایوارڈ کیونکہ میرے سے زیادہ لوگ کام کریں, ان کو بھی ایوارڈ یا ایسے اپریسیشن دینی چاہیے. حکومتی سطح پہ ہونی چاہیے, آزاد کشمیر پاکستان کے حکومتی سطح سب کو اپریشیٹ کیا جائے تاکہ ہماری کمیونٹی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے لوگ سر بنا رہے ہیں ان میں حوصلہ بڑھے گا اور مزید لوگ دیکھ کے منفی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے لوگ پازیٹیو کی طرف جائیں گے. لوگ ہمارے جہازوں پہ نوجوان ہیں. زبردست. اور ایک کوشچن میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ملا جلا معاشرہ اور ملی جلی سوچ ہوتی ہے. ان کو کیا کہنا چاہیں گے, ان سے کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ ایسا بہت سے میں مزے کی بات بتاؤں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. تو میں نے جب آرگنائزیشن کا سیٹ اپ لیا تو مجھے لوگوں نے کہا جی یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگی, اس طرح کی ڈیموٹیشن جی یہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا, یہ ہوگا, یہ آپ ایسے فضول پیسے ضائع کریں, یہ کریں. لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے مجھے کہا انہی لوگوں نے بعد میں مجھے مبارکباد بھی دی کہ آپ کی رجسٹر ہوگی آرگنائزیشن آپ کا. لیکن میری کوشش ہے کہ اگر اس کی ڈی موٹیویشن ہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ اس کا حل یہ تلاش کریں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. مطلب اس کا آپ پازیٹیو پہلو دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ میں بھی ان کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں. لیکن جبکہ دنیا میں کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے, لیکن وہ حوصلے اور جذبے کے ساتھ ہو سکتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے میں اپنی قطع میں اپنی ہوں کیونکہ میرے دل میں جذبہ ہے کہ میں نے کرنا ہے, لیکن میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا تجربہ برا ہے کسی فیلڈ میں یا آپ ناکام ہوئے, لیکن کوشش کریں وہ سوسائٹی میں وہ ناکامی نہ پھیلائیں بلکہ لوگوں کو جذبہ دیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے نوجوانوں میں کمتری نہیں ہوتی اور اس کام کو کر لیتے ہیں. زبردست. اچھا حسام بھائی, کیونکہ ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے
اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جو آپ سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرح کے جذبات ان کے دلوں میں ہیں باقی کمیونٹی کے لیے. اوور آل کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ اچھا، اوور آل میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، خاص طور پاکستان آزاد کشمیر کی سوسائٹی میں ہم لوگ ہیں، تو ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے دوسرے کے اوپر منحصر کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مطلب دیکھیں، اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی آپ کو بزرگ شخص نظر آ رہا ہے، وہ چل نہیں سکتا، سامان نہیں اٹھا سکتا، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اسے اٹھا دیں. اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے گھر میں، اگر اس کا بجلی کا بل نہیں ہے وہ پے کر دیں، راشن دے دیں. مطلب جب آپ سوسائٹی پہ ایک دوسرے کا درد محسوس کریں گے تو آپ کی سوسائٹی بھی ایک کامیاب ہوگی، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، تمام چیزیں. اس لیے میرا یہی میسج ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں گے. اگر آپ کے پاس پاکٹ میں 1000 روپیہ ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کوشش کریں کہ ڈونیٹ کر دیں کسی غریب کے مستحق کی، اس کی آپ کے ساتھ اس کی مدد ہو جائے گی. اور اس کا ریوارڈ آپ دنیا سے ریوارڈ لینے کی کوشش نہ کریں، وہ ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے. انشاءاللہ جی، بالکل ایسے ہوگا. بہت شکریہ حسام بھائی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ نے پسند بھی کیا ہوگا، اور اس سے کچھ نہ کچھ ظاہر سیکھیں گے بھی اور موٹیویٹ بھی ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈائری، میں ہوں تصوف میر.